سوال: اگر 3 روزہ اعتکاف کرنا ہو تو 27 رمضان المبارک کو اعتکاف بیٹھنا ہوگا یا 26 رمضان المبارک؟ جواب ہے، اگر رمضان المبارک میں 3 روزہ نفلی اعتکاف کرنا ہو تو رمضان المبارک کے کسی بھی 3 دن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے آخری 3 دن کی قید نہیں ہے، اور اگر آخری 3 دن میں اعتکاف کرنا چاہیں تو 26 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں کہ اگر مہینہ 29 کا ہوا تو 3 دن کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اور اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ 26 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد بیت یعنی گھر کے اندر جو مسجد ہے اس نے بنائی ہے اس میں بیٹھ جائے۔ پھر 29 رمضان المبارک کو عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو اگر چاہیں تو اگلے دن کا بھی اعتکاف کر لیں، اور اگر چاہیں تو اعتکاف سے باہر نکل جائیں۔ اگلا سوال ہے، کیا اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دوران موبائل پر کال یا میسج کے ذریعے گفتگو کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جس طرح اعتکاف کرنے والا بغیر موبائل کے مجبوری کے وقت صرف ضرورت کی جائز گفتگو مسجد میں کر سکتا ہے، اسی طرح موبائل پر بھی کال یا میسج کے ذریعے ضرورت کے وقت صرف جائز گفتگو کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے کسی نمازی کی نماز اور دیگر عبادات میں خلل واقع نہ ہو، اور موبائل کی رنگ ٹون بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی نماز یا عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اور نہ ہی رنگ ٹون کسی گانے باجے پر مشتمل ہو۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ جب تک سخت مجبوری نہ ہو موبائل کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، اعتکاف کرنے والا کون سی عبادت زیادہ کرے؟ اس کا جواب ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ عبادت زیادہ کرے جس سے اس کا دل زیادہ لگے، مثلا نوافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ ہے، ذکر و درود وغیرہ ہے، جس کی طرف سے اس کو زیادہ رغبت ہو وہ زیادہ کر لے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف کرنے والے کو زبردستی مسجد سے نکال دیا تو کیا وہ کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کو مکمل کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اعتکاف کرنے والے کو زبردستی مسجد سے نکال دیا تو وہ فوراً کسی دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف کو مکمل کر سکتا ہے۔ اگلا سوال، اگر اعتکاف کرنے والے نے کسی کو گالی دی یا لڑائی جھگڑا کیا تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگر اعتکاف کرنے والے نے کسی کو گالی دی یا کسی سے لڑائی جھگڑا کیا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اعتکاف کی نورانیت جو ہے اس کی حلاوت وہ ختم ہو جائے گی، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی چور کسی کے جوتے چرا کر بھاگا تو کیا اس کو پکڑنے کے لیے اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اگر کوئی چور کسی کے جوتے چرا کر بھاگا تو اس کو پکڑنے کے لیے اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر اس کو پکڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، عورت کس جگہ پر اعتکاف کرے گی؟ عورت گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کسے کہتے ہیں؟ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے خاص کی گئی جو جگہ ہوتی ہے اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص نہیں کیا گیا تو کیا عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ اگر گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص نہیں کیا گیا تو عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، لہٰذا ایسی صورت میں گھر کی کسی جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کر لیا جائے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر وہاں پہ اعتکاف کر لے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو یہ جو شرائط ہیں اگر یہ پائی جاتی ہیں تو عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہی اور شرعاً ناپسندیدہ ہوگا۔ نمبر 1، شرعی پردے کا مکمل اہتمام ہو۔ نمبر 2، ان کی اعتکاف گاہ سے غیر محرم مردوں کا گزرنا ہو۔ نمبر 3، شادی شدہ ہونے کی صورت میں شوہر سے اجازت لے کر بیٹھیں۔ نمبر 4، کنواری ہونے کی صورت میں والدین سے اجازت لے کر بیٹھیں۔ نمبر 5، اعتکاف کے دیگر مسائل اور جو شرعی قیود ہیں اور احترام مسجد کی پابندی کریں، اور اگر مذکورہ شرائط کی پابندی نہ کریں تو سرے سے ان کا مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہی نہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت اعتکاف کے دوران مسجد بیت یعنی گھر میں جو مسجد بنائی ہے اس میں بیڈ یا چارپائی پر آرام کر سکتی ہے؟ اگر عورت نے اتنی جگہ کو مسجد بیت قرار دیا ہو
جہاں پر بیڈ اور چارپائی بآسانی آ سکتے ہوں اور نماز کی ادائیگی بھی کر سکتی ہو تو وہ اعتکاف کے دوران بیڈ یا چارپائی پر آرام کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، عورت کتنی جگہ کو مسجد بیت قرار دے سکتی ہے؟ اس کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ چاہے تو پورے کمرے کو بھی مسجد بیت قرار دے سکتی ہے، اور کم از کم اتنی جگہ کو مسجد بیت قرار دے جہاں وہ آرام کر سکے اور نماز وغیرہ ادا کر سکے۔ اگلا سوال ہے، کیا سنت اعتکاف کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے؟ سنت اعتکاف کے لیے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اور شوہر چاہے تو اس کو سنت اعتکاف سے روک بھی سکتا ہے، البتہ اگر ایک دفعہ اجازت دے دی تو پھر روکنے کا اختیار اسے باقی نہیں رہے گا۔ اگر کسی عورت کا شوہر بیرون ملک گیا ہو تو کیا پھر بھی اعتکاف کے لیے اسے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اگر کسی عورت کا شوہر بیرون ملک گیا ہوا ہے اور وہاں عورت کے پاس موجود نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے اسے شوہر سے اجازت لینا ضروری نہیں۔ کیا عورت اعتکاف کے دوران اپنا کھانا پکانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے؟ عورت کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو تو اگر مسجد بیت میں کھانا پکانا ممکن ہو تو وہ مسجد بیت میں کھانا پکائے گی، اور اگر مسجد بیت میں کھانا پکانا ممکن نہ ہو تو وہ کھانا پکانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، لیکن جیسے کھانا تیار کر لے فوراً کھانا لے کر مسجد بیت میں آ کر کھائے۔ کیا عورت فرض غسل کے علاوہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد بیت سے باہر نکل کر غسل کر سکتی ہے؟ عورت فرض غسل کے علاوہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد بیت سے باہر نکل کر غسل نہیں کر سکتی۔ اگر اس کے لیے مسجد بیت سے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ مسجد بیت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت اعتکاف میں بیٹھنے کے واسطے حیض کو روکنے کے لیے دوا یعنی مانع حیض گولیاں کھا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھنے کے واسطے حیض کو روکنے کے لیے دوا یعنی مانع حیض گولیاں کھا سکتی ہے، مگر حیض روکنے والی دوا نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا عورت کسی کام کے لیے مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے؟ جواب ہے کہ عورت حاجت طبعی کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسجد بیت سے باہر نہیں نکل سکتی، اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگر عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو۔ اگلا سوال ہے، اگر پیریڈز کی تاریخیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو کیا عورت کو اعتکاف شروع کرنا چاہیے؟ اگر پیریڈز کی تاریخیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو عورت کو اعتکاف شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت اعتکاف کے دوران مسجد بیت میں بیٹھ کر کپڑوں کی سلائی وغیرہ کا کام کر سکتی ہے؟ عورت اعتکاف کے دوران مسجد بیت میں بیٹھ کر کپڑوں کی سلائی وغیرہ کا کام کر سکتی ہے، اسی طرح مسجد بیت میں بیٹھ کر سالن کے لیے سبزی وغیرہ بھی بنا کر دے سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ عورت کی ساری توجہ تلاوت، ذکر، درود، تسبیحات اور دینی کتب کا مطالعہ اور دوسرے جو دینی بیانات ہیں ان کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت اعتکاف کے دوران مذہبی چینل جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، جو دینی پروگرام ہیں وہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت اعتکاف کے دوران مسجد بیت سے نکل کر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہے؟ چونکہ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے لہٰذا وہ اعتکاف کے دوران مسجد بیت سے باہر نکل کر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگلا سوال ہے، عورت کس حاجت کی بنا پر مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے؟ عورت صرف حاجت طبعی یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے یا فرض غسل کے لیے وضو وغیرہ کی بنا پر مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر عورت بھول کر مسجد بیت سے باہر نکل گئی تو کیا حکم ہوگا؟ اگر عورت بھول کر بلا حاجت طبعی مسجد بیت سے باہر نکل گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے اعتکاف کی قضا کی نیت سے مسجد بیت میں آ جائے اور اگلے دن کے غروب آفتاب تک اعتکاف گاہ میں رہے اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کیا عورت ایک جگہ اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ کو تبدیل کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اگر تبدیل کرے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔